اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں، ساری سربراہی اور اللہ رب العزت نے ساری کامیابیاں اسلام سے جوڑ دی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کفر کے لیے بھی گنجائش نکالے گا تو اسلام میں ہرگز اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اتنا سخت رویہ ہے اسلام میں، انتہائی سخت رویہ ہے، یہاں تک کہ اسلام کو چھوڑ کر کسی اور طریقے زندگی میں اپنے لیے نجات سمجھنا، اپنے لیے عزت سمجھنا، اپنے مسائل کا حل کسی اور طریقے میں سمجھنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی اور فیصلے میں انصاف سمجھنا کفر ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کسی اور طریقے میں انصاف سمجھنا کفر ہے۔ فاروق اعظم کا وہ واقعہ یاد کیجیے جب ایک یہودی اور ایک منافق کا مسئلہ ان کے سامنے آیا اور اس منافق نے یہودی کو عمر فاروق کے دربار میں اس لیے بھیجا کہ فاروق اعظم کفر کے خلاف بہت متشدد ہے، بہت سخت ہے، یہودیوں سے نفرت کرنے میں بہت آگے ہے، لہذا یہ مسئلہ عمر بن خطاب کے سامنے رکھا جائے، جبکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا، یہودی جیت گیا تھا، منافق ہار گیا تھا اس مسئلے میں۔ وہ آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اور فاروق اعظم کے سامنے اس منافق نے مسئلہ رکھا، یہودی سے پوچھا کہ اچھا مسئلہ ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مسئلہ ایسا ہے، لیکن ایک بات اور سنیے، ہم اس سے پہلے آپ کے نبی کے پاس سے ہو کر آ گئے ہیں اور آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ اس منافق سے پوچھا کہ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حجرے میں گئے، فرمایا کہ رکو ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ جسے محمد مصطفیٰ کا فیصلہ منظور نہیں، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی اور اس منافق کی گردن اڑا دی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی اور طریقے میں، کسی اور فیصلے کے طریقے میں انصاف ڈھونڈنا کفر ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، ہرگز یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کے فیصلے کو اپنا فیصلہ نہ مان لیں۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور آپ کا فیصلہ کر دینے کے بعد ان کے دلوں کے اندر تنگی نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ بات غور سے سمجھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد اب دل میں تنگی بھی نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد سر تسلیم خم کر دینا، بصر و چشم قبول کر لینا، دل کی رضامندی اور خوشنودی کے ساتھ رسول اللہ کے فیصلے کو مان لینا، یہ ایمان ہے۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد کسی اور فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا تو وہ کفر ہے۔ مفتی اعظم ہند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اس آیت پر فتویٰ ہے۔ یہ کون مفتی ہے؟ یہ سارے جماعت و تنظیم و تحریکوں کے پہلے کے مفتی ہیں، جنہیں بر صغیر کا ہر مکتبہ فکر والا اپنا مقتدی تسلیم کرتا ہے، اس مفتی کا فتویٰ ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی طیب نفس سے، اپنی دل کی خوشی سے پہل کر کے
کسی غیر اسلامی عدالت میں اپنا مسئلہ لے کر جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے طیب نفس سے، دل کی خوشی سے خود پہل کر کے کسی غیر اسلامی عدالت میں اپنا مسئلہ لے کر جائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، فاسق ہو جاتا ہے، فاجر ہو جاتا ہے، گنہگار ہو جاتا ہے، ناجائز اور حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے، نہیں کہا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو کفر پر مرے گا، سزا بھگت کر جنت میں واپسی نہیں ہوگی اس کی، اس لیے کہ وہ بغیر توبہ کے مرا ہے، کفر پر مرا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قرآنی قانون کے مطابق ہوتا ہے، یہ غیر اسلامی عدالت میں اپنی دل کی خوشی سے گیا تھا۔ ہاں، اگر مد مقابل نے کیس کر دیا ہے اور ظاہر بات ہے کہ اب لڑنے کے لیے تو وہیں جانا پڑے گا، اس لیے کہ مخالف نے وہیں کیس داخل کیا ہے، تو اب یہ مجبوراً اپنا کیس حل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس نے پہل نہیں کی ہے، پہل دوسرے نے کی ہے، اب اس کو مجبوراً جانا ہے وہاں اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے، تو پھر اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے گنجائش ہے کہ اب وہ جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ مجبور ہے، اسے ظالم نے ظالموں کی چوکھٹ پر کھینچ کر ڈال دیا ہے، اب مجبوراً اسے جانا پڑ رہا ہے، ورنہ انصاف کا نازل کرنے والا رب تعالی، جس نے انصاف کے سب سے بڑے علم بردار، انصاف کے سب سے بڑے امین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصاف کا سب سے اعلیٰ نظام دیا ہے، یہ مسلمان کہلانے والا، مسلمانوں کے درمیان رہنے والا، انصاف، سراپا انصاف کو چھوڑ کر جنہیں انصاف کی الف کا بھی پتہ نہیں ہے، ان کے پاس چلا ہے انصاف مانگنے کے لیے، یہ عین کفر ہے۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو